ہمارے اس ورکشاپ کا جو بیسک آبجیکٹو ہے وہ دو آبجیکٹیوز ہیں بنیادی طور پر. پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم جو ٹین ایج لائف ہے اس لائف کی کیا ریالٹی ہے. مطلب ٹین ایج لائف کیسی ہوتی ہے, ٹین ایج لائف کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں, ٹین ایج لائف میں ٹین ایجر کا کیا پرسپیکٹو ہوتا ہے, ہم اس کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, ٹین ایج ہم سب کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے, لیکن دور کی تبدیلی نے آج کے ٹین ایجر کو ایک دوسرے طرح کے ٹین ایج ایکسپیرینس سے گزارا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم بھی کبھی ٹین ایجر تھے, ساس بھی کبھی بہو تھی, لیکن آج کی جو ساس ہے یا آج کی جو بہو ہے وہ نہیں ہے جو پہلے کی بہو تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل اسی طرح ہماری جو ٹین ایج لائف ہے, کچھ چیلنجز آج کے بچوں کے وہی ہیں جو ہمارے ٹین ایج کے چیلنجز تھے, لیکن بہت سارے چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں جو ہمارے نہیں تھے. یہ عہد کی تبدیلی نے ایسا کیا ہے. تو ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ٹین ایج لائف کی ریالٹیز کیا ہیں, ٹین ایج لائف میں ٹین ایجر کا پرسپیکٹو کیا ہے, ٹین ایج لائف کے چیلنجز کیا ہیں پرٹیکولرلی آج کے دور میں. یہ ایک آبجیکٹو ہے. دوسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ ایز پیرنٹ ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے, ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے. تو اگر میں بہت سمپل سا ٹین ایج لائف کے چیلنجز, ٹین ایجر کا پرسپیکٹو, یہ ایک چیز ہو گئی, اور میرا رسپانس یا میری اپروچ پیرنٹنگ میں یہ کیا ہو, یہ دوسری چیز ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں یہ تو تھا ہمارا آبجیکٹو اور یہ تھی کچھ ابتدائی باتیں. اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں ہمارے ورکشاپ کا. میں پہلے ایک کویسچن کرنا چاہوں گا. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ بتائیے کہ ٹین ایجرز کا پرابلم کیا ہے, تو آپ کیا بتائیں گے؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, دو چار لوگ ذرا شیئر کریں کیا پرابلم ہے. ڈو یو فائنڈ اینی پرابلم؟ جی, ہمیں ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی. کمیونیکیشن گیپ. اور بتائیے, ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا اب بس گئی ہے, کمپیرنگ چل رہی ہے, دوسرے کے پاس کتنا ہے, ہمارے پاس کیا ہے. کہاں سے بات کر, ہاں جی جی, ایک کمپیریزن چل رہا ہے, دوسرے کے پاس کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس ہے, یہ والی. ایک وار چل رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بتائیے. وہ چاہتے ہیں ہمیں آزاد چھوڑ دیں, ہم چاہتے ہیں وہ پابند ہو جائیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور بتائیے. کیا بات, وہ انہیں آئیڈینٹی, بہت اچھا, بہت زبردست. یہ ہم کنیکٹ کریں گے اس بات سے. ہاں, they want to be more independent, they don't want to take directions from us, and they want to take their own decisions. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بتائیے. ان کی قابلیت ہم سے بہتر ہے. ان کی قابلیت ہم سے بہتر. بہت خوب. اور بتائیے, کیسے دیکھتے ہیں اس پوری سچویشن کو؟ کیا کوئی اور پرابلم؟ ایگریشن بہت. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ابھی ہم نے کام کیا, جو رسپانسز آئے اس کو ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں, اور اس سے ایک چیز جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, جب ہم پرابلم کی بات کرتے ہیں اور ٹین ایجرز کے پرابلم کی بات کرتے ہیں تو پرابلم کو دیکھنے کے دو انداز ہو سکتے ہیں. ایک انداز یہ ہے کہ ہم پرابلم کو اپنے اینگل سے ڈسکرائب کریں. دوسرا انداز یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پرابلم کو ان کے اینگل سے ڈسکرائب کریں. ہمارے اینگل سے جب پرابلم ڈسکرائب ہوگا تو جس طرح کی باتیں عموماً آتی ہیں, ان کے پاس ویژن نہیں ہے, وہ انہیں یہ اندازہ نہیں ہے انہیں جانا کہاں ہے, وہ بات نہیں مان رہے, ان کی تربیت کا پرابلم ہے, وہ اسکرین میں لگ گئے ہیں, وہ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, وہ اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز نہیں کر رہے,
انہیں بہت ساری چیزوں کا شعور نہیں ہے, احساس نہیں ہے, ذمہ دار نہیں ہے. یہ جس طرح ہم پرابلم کو ڈسکرائب کرتے ہیں یہ کس کے اینگل سے؟ ہمارے اینگل سے, ان کے اینگل سے؟ ہمارے اینگل. اسی طرح پرابلم کو دیکھنے کا دوسرا انداز یہ ہے کہ ہم پرابلم کو ان کے اینگل سے دیکھیں. جب ہم پرابلم کو ان کے اینگل سے دیکھتے ہیں تو پرابلم اس طرح نکلتا ہے, میرے اوپر بہت پریشر ہے, میں بہت ڈسٹربڈ ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں, میرے اندر بہت کچھ بھرا ہوا ہے اور میں کسی سے کہنا چاہتا ہوں, شیئر کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی بھی نہیں مل رہا جس سے میں وہ اپنے اندر کی بات کہہ سکوں. میرے کچھ ایسے پرابلمز ہیں جو میں کسی سے شیئر نہیں کر سکا آج تک. تو یہ وہ ایسپیکٹ ہے جو اگر آپ پرابلم کو ان کے اینگل سے دیکھیں تو پرابلم کچھ اور ہے, جو پرابلم کو اپنے اینگل سے دیکھیں تو پرابلم کچھ اور ہے. تو پہلی بات جو اس ورکشاپ میں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرابلم کو ان کے پرسپیکٹو سے ڈیفائن نہیں کر پاتے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ ہمارا جو پرابلم پہ پرسپیکٹو ہے وہ بہت مشہور ہے, وہ انہیں بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ ہمیں کیا پرابلم ہے ان کے متعلق. یہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, اس کا روٹین نہیں ہے, جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو دیر تک سوتا ہے, اسے دوستوں کی پڑی رہتی ہے, اس کو جتنے پیسے دو وہ خرچ کر دیتا ہے, اس کو چیزیں چاہیے, اس کو گاڑیوں کا شوق ہے, اسے گیجٹ کا شوق ہے, یہ نئے سے نئے ماڈلز کے بارے میں ہی باتیں کرتا رہتا ہے, اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے موبائل کے علاوہ اور گاڑی کے علاوہ اور فیشن کے علاوہ, اور اس کو ہر وقت پیسے چاہیے, اس کو یہ چاہیے, اس کو دوست چاہیے, اس کو یہ چاہیے, اس کو گھر کا کھانا نہیں پسند, اس کو اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں جو پرابلمز ہیں نا وہ انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہیں, لیکن ان کے ذہن میں جو پرابلمز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کو نہیں پتہ, اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ کو نہیں پتہ. تو ان کا جو پرابلم پہ پرسپیکٹو ہے یہ ورکشاپ اسے کھول دے گی, اچھی طرح کھول دے گی انشاءاللہ. آج جب آپ اس جگہ سے اٹھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح کلیئر ہوگا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, ان کا پرابلم کیا ہے. جو ان کا پرابلم ہے اور جو میرا پرابلم ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. مطلب ہو سکتا ہے کسی خاتون, میرے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ میرے بچے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ایک پرابلم ہے. میں نے کہا کیا پرابلم ہے؟ اب دیکھیں پرابلم ہمارے اینگل سے اور پرابلم ان کے اینگل سے کتنا فرق ہے. انہوں نے کہا پرابلم یہ ہے کہ یہ بس میں دیکھتی ہوں ان کا دل نہیں لگتا, بس یہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اطمینان سے نہیں پڑھتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور ان کا کیا پرابلم؟ یہ ٹھیک ہے, آپ نے ایک پرابلم, آپ بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بہت اچھا خیال ہے, آپ نے ایک بہت اچھی چیز سوچی کہ نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھ رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ اس کے لیے کیا کریں گی؟ کہنے لگے میں انہیں سمجھاتی رہتی ہوں, دیکھو اچھی طرح پڑھا کرو, نماز اطمینان سے پڑھتے ہیں. پھر میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہنے لگے ہوا کچھ نہیں, وہ ویسے ہی کر رہے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ پرابلم آپ کو کتنی شدت سے محسوس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے, میں اکثر سوچتی ہوں اس کے بارے میں. میں نے کہا یہ بہت زبردست بات ہے جو آپ سوچتی ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ کو بہت اچھی چیز سوچنے کی توفیق مل رہی ہے. تو اب میں کیا کروں سلمان صاحب, مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا ہاں بہت اچھا سوال ہے, اب میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا پرابلم جو اس کو پریشان کر رہا ہو, ایسے 3 پرابلمز بتائیے. کہنے لگی اس کو پریشان کر رہا ہو؟ ہاں. میں نے کہا جی بالکل, جیسے آپ کو بیٹھے بیٹھے یہ والا خیال آتا ہے ایسی ان کو کیا خیال آتا ہے؟ کوئی ایسی بات, کوئی ایسا پرابلم جو اس کو پریشان کرتا ہو, بتائیے. سوچنے لگیں, انہیں سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا شاید اسے ایگزام کی پرابلم ہوگی, لیکن ایگزام میں وہ کر ہی لیتا ہے. میرے خیال میں اسے جتنی ٹینشن لینی چاہیے ایگزام کی اتنی تو لیتا نہیں, اتنا تو اسٹریس لیتا نہیں, مجھے ہی ہوتا ہے اسٹریس. تو میں کہہ نہیں سکتی کہ ایگزام کا بھی وہ پرابلم لیتا ہے یا نہیں لیتا. تو میں نے ان سے کہا کہ
آپ کو 2 کام کرنے ہیں. تو آپ کا جو پرابلم ہے نا, جو آپ نے اپنی فکر آپ کے ذہن میں, یہ بہت اچھی فکر ہے بائی دا وے, میرا بچہ نماز اطمینان سے نہیں پڑھ رہا, جلدی جلدی میں پڑھ رہا. کسی ماں کو یہ فکر اچھی ہے یا خراب ہے؟ اچھی ہے نا, زبردست فکر ہے. اللہ کرے کہ ہم سب ایسی فکر میں مبتلا ہوں کہ بھائی میرے بچے کی نماز کی کوالٹی کیسی ہے, مجھے اس کی فکر ہو جائے. میری اپنی نماز کی کوالٹی کیسی ہے, مجھے اس کی فکر ہو جائے. یہ بہت زبردست بات ہے. لیکن ہم کیسے ادھر تک پہنچیں گے, اس سے پہلے 2 کام کرنے ہوں گے. انہوں نے کہا وہ 2 کام کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کو اپنے بچے کے ساتھ بانڈنگ بنانی ہوگی. بانڈنگ کیا ہوتی ہے؟ بانڈنگ ہوتی ہے, جو ہیومن کنیکشن ہے نا, وہ 3 سطحوں پہ ہو سکتا ہے. پہلا ہیومن کنیکشن کا پہلا لیول ہے ریپو. جیسے میرا اور آپ کا ایک ریپو سا ڈیولپ ہو گیا, یعنی ہمارے درمیان ایک انٹریکشن, کمفرٹیبل انٹریکشن ہونا شروع ہو گیا. ایک دوسرے کی پریزنس میں لوگ کمفرٹیبل ہیں, بات ہو سکتی ہے, ڈسٹرب نہیں ہے, انکمفرٹیبل نہیں ہے. ریپو. دوسرا لیول ہے ریلیشن شپ. ریلیشن شپ وہ لیول ہے جس میں آپ کسی سے اپنا پرابلم شیئر کر سکیں. یہ دوسرا لیول ہے. میں اس پورے مجمع میں جس انسان سے اپنا پرابلم شیئر کروں گا, اس کا مطلب ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک دوسرے لیول پہ جا رہا ہوں, اور وہ ریلیشن شپ کا لیول ہے. ہیومن کنیکشن میں یہ 2nd لیول ہے. ہیومن کنیکشن میں تیسرا لیول ہے بانڈنگ. بانڈنگ وہ لیول ہے جس میں آپ کیا چاہتے ہیں وہ میرے لیے میٹر کرنے لگے, میں کیا چاہتا ہوں وہ آپ کے لیے میٹر کرنے لگے. یہ بانڈنگ کا انڈیکیٹر ہے. بانڈنگ کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی آپ کے ساتھ گزارنے پہ میری خواہش بہت زیادہ ہو. میں چاہوں کہ ٹوگیدرنیس کی ارج ہماری بہت زیادہ ہو. اور ٹھیک ہے, ہم ہر وقت ٹوگیدر نہیں رہ سکتے, تو شیئرنگ جو ہے وہ ٹوگیدرنیس کی ارج کو سبسٹیٹیوٹ کر رہی ہو, یعنی نیڈ آف ٹوگیدرنیس کو شیئر. یعنی ظاہر سی بات ہے, ہر وقت میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتا, تو چلو جتنی دیر رہ سکتا ہوں رہ لیتا ہوں, جتنی دیر نہیں رہ پاتا بعد میں جب مجھے وقت ملتا ہے تو میں پوری کہانی سناتا ہوں کہ میں نے کیا کیا. ان کی سنتا ہوں آپ نے پورا دن کیسے گزارا, اپنی بتاتا ہوں میں نے پورا دن کیسے گزارا. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو آپ کو بانڈنگ ڈیولپ کرنی ہوگی. آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ آپ تینوں میں سے کس لیول پر ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے میں ریپو پہ بھی بڑی مشکل سے ہوں, اس لیے کہ اکثر ہمارے درمیان ایک ٹینس سچویشن ہو جاتی ہے, اور وہ تو اپنا پرابلم مجھ سے نہیں شیئر کرتا. میں اس سے پوچھتی ہوں اپنا پرابلم بتاؤ تو کچھ کہتا ہے. تو میں نے کہا اس پہ کام کریں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ اس کی نظر سے جو پرابلمز ہیں نا, ایسے 3 پرابلمز دریافت کر لیں. جس دن آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا نا کہ اس کا پرابلم کیا ہے, اس دن, اور جس دن آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس کا پرابلم کیا ہے اور آپ اس کے پرابلم کو ایکنالج کریں, بھلے حل نہ کر سکیں, بھلے حل نہ کر پائیں. آپ کبھی ایسا ہوا کہ اپنے دوست کے پاس گئے اور اپنا کوئی مسئلہ شیئر کیا؟ ہوا ہوگا, ہر ایک کی زندگی میں ہوا ہے. کسی دوست کے پاس گئے اور اپنا پرابلم شیئر کیا. تو جب ہم کسی دوست کے پاس جا کے اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں تو کیا وہ ہمارا پرابلم سالو کر دیتا ہے؟ نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے زبردست بات پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ زبان نہیں چلاتا, وہ یوں کرتا رہتا, نوڈ کرتا. آپ کا دوست اس لیے آپ کا دوست ہے کہ وہ صبر اور شکر کے ساتھ یوں کرتا. اچھا ہاں, اوہو اچھا ہاں, اوہو. آپ کو میں بتاؤں, تربیت کے لیے زبان چلانے سے زیادہ کان کا استعمال کرنا ہوتا. اچھا, اوہو, ہاں. یہ کہنا تو آسان ہے نا, اتنی لینگویج تو سب کے پاس ہے. تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو وہ بولنا شروع کرتا ہے. اور جب ہم اپنے فرینڈ کے پاس جا کے اپنا پورا پرابلم سنا دیتے ہیں تو ہم کیسا فیل کرتے ہیں؟ ایز اف دا پرابلم از گون. ایسا لگتا ہے. تو ہمارا بچہ جو ہے وہ اپنا پرابلم ہم سے شیئر کر لے,
ہم پرابلم کو اس کی نظر سے دیکھنا شروع کریں. اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا دوست اس کو کال بیک نہیں کر رہا. آپ کا پرابلم یہ ہے یہ ہر تھوڑی دیر میں موبائل اٹھا رہی ہے. کتنا فرق ہے. آپ سوچ نہیں سکتے ایک ٹین ایجر کو جب اس کا دوست کال بیک نہ کرے 3-4 دفعہ فون ملانے کے بعد تو اس کو کیسی تکلیف ہوتی ہے. یہ اس کا پرابلم ہے. آپ کا پرابلم یہ ہے, یہ تمہیں پرابلم کیا ہے؟ تم صبح سے موبائل اٹھا کے گھوم رہے ہو. کتنی دفعہ سمجھایا موبائل چھوڑ دو چھوڑ دو, ایک تو تمہیں یہی سمجھ نہیں آتی. یہ ہمارا پرابلم ہے. اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ کال ملا چکا ہے, اس کا دوست کال ریسیو نہیں کر رہا اور کال بیک بھی نہیں کر رہا. اس کے اندر ایک احساس جنم لینے لگا ہے, شاید یہ مجھے اگنور کر رہا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے, آپ کسی ٹین ایجر کو ہاتھوں سے اتنا نہیں مار سکتے جتنا اس کا دوست اگنور کر کے مار دیتا ہے. سوچ نہیں سکتے آپ اسے, سوچ ہی نہیں سکتے, اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اگنور کر کے اسے لگتا ہے مطلب فیلنگ اگنورڈ, یہ اس کا پرابلم ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ پرابلم میں اس کا پرسپیکٹو اور پرابلم میں میرا پرسپیکٹو. ہم اپنے پرسپیکٹو سے پرابلم بتاتے رہتے ہیں, سناتے رہتے ہیں, ایک شور مچائے رہتے ہیں. ان کے پرسپیکٹو سے پرابلم کو نہیں دیکھتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کے پرسپیکٹو سے پرابلم کو دیکھے تو آپ کو 2 کام کرنے ہیں. اپنے تعلق کو مستحکم کرنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ ہائر لیول پر آ جائے, بانڈنگ ہو جائے, اور پرابلم کو اس کی نظر سے دیکھنا ہے, ڈیفائن کرنا ہے. اس کو یہ یقین دلانا ہے کہ میں تمہاری نظر سے دنیا کو دیکھنے کی قابلیت ہے میرے اندر. میں سمجھ رہا ہوں تم کہاں کھڑے ہو, میں سمجھ سکتا ہوں تم کیا فیل کر رہے ہو. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ گیپ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے, بہت شدید گیپ ہے یہ. تو بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو ویسا بنا دینا چاہتے ہیں جیسے وہ خود 38 ایئرز تک نہیں تھے, 39 اور 40 ایئرز میں جا کے ہوئے. Till the age of 38, you are not like this which you are today. It occurred only in the last 2 years that you went into a transformation and you could become this. And you want your child to take this journey in few months? How can it be possible? یہ بات کلیئر ہو رہی ہے میری؟ اچھا, یہ سب باتیں جو ہیں لکھنے کی بھی ہیں, مطلب یہ میں ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ کبھی یا ذہن میں نہ رہے اس میں کون سی بات لکھنے کی نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں جتنی باتیں لکھ سکتے ہیں وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. اب میں یہاں سے, چونکہ یہ پرابلم کی بات ہو رہی ہے, بات کلیئر ہو رہی ہے, ہمارا پرسپیکٹو ان کا پرسپیکٹو. تو یہ ورک شاپ کیا کر رہی ہے, ان کے پرسپیکٹو سے پرابلم کو بتائے گی, اور اب میرا کیا رسپانس ہو یہ دے گی. بنیادی جو اصول ہے وہ میں ڈسکرائب کر چکا ہے. اس ورک شاپ کے اندر جو کھل کے آئے گا وہ میں نے جو ابھی تک گفتگو کی ہے اس میں اس ورک شاپ کا جو کور ہے وہ میں نے ایک بہت اصول کی سطح پہ ڈسکرائب کیا ہے.